السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ایم پلس۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں، اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ عطا تارل صاحب نے جو ہے وہ یہاں نیوز کانفرنس کی۔ ہم نے جو ہے ان سے مختلف سوالات اٹھائے اور ان سے پوچھا کہ کیا نگران سیٹ اپ میں جو اتفاق رائے جو ہے نہیں ہو رہا، یہ کب تک ہو جائے گا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے حوالے سے انشاءاللہ جلد اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں ہم نے عطا تارل صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو گرفتاری ہے کیا نگران حکومت کرے گی، یا جو ہے آپ کی حکومت جس کے 20 یا 18 یا 19 دن جو رہتے ہیں آپ لوگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ قانونی پروسیجر ہے اور یہ آگے جیسے جیسے کنٹینیو رہے گا تو یہ گرفتاری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو مایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جو واقعہ رونما ہے وہ اس پر ہم نے جب ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ اگر دوبارہ رونما ہوا تو ہم انشاءاللہ ملزمان کے خلاف جو ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے وکلا کے ہمراہ ہر بار جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کا وزٹ کرتا ہوں، اور میں ایک وکیل ہوں اور میرا آنا جانا جو ہے وہ عدالتوں میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جو ہے وہ دھکم پہل ہوئی اور جو ہے وہ جج صاحب کے آیات عدالت اور موجودگی میں جس طرح کے نعرے لگائے گئے، انہوں نے مختلف فوٹیج وغیرہ بھی اپنی پریس ٹاک میں جو ہے وہ چلائی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ اگر دوبارہ رونما ہوا تو اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم نے ان سے لاسٹ کوشچن کیا کہ 2023 میں جو ہے وہ عام انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو عطا تارل صاحب نے کہا کہ 2023 میں انشاءاللہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ انتظامی حکومت کی انتظامی تیاریاں مکمل طور پر ہر طرح سے جو ہے کمپلیٹ ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارل صاحب۔ تارل صاحب یہ بتائیے گا کہ نگران حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ اتفاق رائے اب تک کیوں نہیں ہو سکتا، کیا کہیں گے اس وقت؟ دیکھیے ابھی بڑا قبل از وقت ہے، ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ، ابھی بڑا ٹائم رہتا ہے، ابھی 12-13 دن ہے، تو انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو اتفاق رائے ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعظم کیا سیاسی شخصیت ہوگی یا ٹیکنوکریٹ ہوگی؟ اس حوالے سے کیا کوئی نہیں ہے جی، میں تو یہ لیگل کیسز دیکھ رہا ہوں، مجھے اس میں خاص کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ سر کل جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے بھی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا کہ میں چاہتا تو ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کروا سکتا تھا ان کے خلاف، تو کیا مستقبل میں اس طرح کی اگر کوئی ہوتی ہے ثانیہ یا اس طرح کا کوئی واقعہ رونما عدالت کے اندر ہوتا ہے تو اس پر آپ کیا ایکشن لیں گے؟ لیکن تمام توجہ کیس کے اوپر ہے، اگر ایف آئی آر کروائیں اور یہ جو ان کی بات جو یہ کل کر رہے تھے کہ جی حملہ کرنے آئے ہیں، جی ہم اگر کیس سے توجہ ہٹانے دیں، یہی چاہتے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو اور توشہ خانہ کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں کوئی ایسا کیس رجسٹر نہیں کروانا چاہتا جس سے توشہ خانہ سے توجہ ہٹے۔ توشہ خانہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، چوری کی ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، پیسے جمع نہیں کرائے، اس کو بھگتنا بھی ہوگا اور یہ حساب بھی دینا ہوگا۔ تارل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا 2023 میں عام انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کیا حکومت تیار ہے انتخابات کے لیے، یا جو نگران حکومت کو جو اختیارات حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں تو کیا یہ آئین میں اس چیز میں لکھا ہوا کہ آپ نگران سیٹ اپ کو جو ہے اختیارات دے سکتے ہیں، اور پھر آئینی اختیارات ان کو دے دیے جائیں تو پھر تو انتخابات جو ہے وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور جس طرح پنجاب میں نہیں ہو تو اس طرح وفاق میں بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو آن گراؤنڈ پوزیشن بہت اچھی ہے، ہم ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ جہاں تک نگران سیٹ اپ کی آپ نے بات کی، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے ہوگی، وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ہوگی، اس میں کوئی تاخیری حربہ نہیں استعمال کیا جائے۔ ناصر یہ بتائیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیا نگران حکومت کرے گی یا آپ کی حکومت جو 20 دن رہ چکے ہیں آپ کے، یا آپ لوگ ہی کریں گے؟ نہ ہم نے کرنی ہے، نہ نگران حکومت نے کرنی ہے، یہ قانون کے مطابق ہونی ہے، عدالتی آرڈرز کے مطابق ہونی ہے، ایک پروسیس کے تحت ہونی ہے۔